اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1446 ہجری ماہ مبارک رمضان میں خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کے زیر اہتمام ہونے والے اس سلسلہ وار پروگرام رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج اس سلسلہ وار پروگرام کی 25ویں نشست ہے۔ آج 25ویں جلسے میں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید قرار حسین جعفری صاحب قبلہ ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں۔ میں قبلہ و کعبہ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ قبلہ، شکر خدا کا کیا مطلب ہے اور شکر خدا کیسے ادا کیا جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ مصیبتوں پریشانیوں کے عالم میں شکر خدا کیسے ادا کیا جائے، اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی شکر کے سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ دیکھیے، شکر یہ ہے کہ انسان نعمتوں کو خدا کی طرف سے مانے، یعنی جو کچھ نعمتیں مجھے مل رہی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، جی، نہ کہ اپنی اور دوسروں کی چالاکی، علم و عقل، جد و جہد اور ان چیزوں کی وجہ سے کہ یہ تو میں نے کمایا ہے، یہ تو میں نے حاصل کیا ہے، اس کا تو میں مستحق تھا۔ اور جو کچھ خداوند عالم نے اسے دیا ہے اس پر راضی رہے، اور الہی نعمتوں کو گناہوں کا ذریعہ قرار نہ دے۔ یعنی جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، آنکھ جیسی نعمت دی ہے، تو اسے گناہ میں استعمال نہ کرے بلکہ اللہ کی راہ میں سے استعمال کرے۔ اللہ نے زبان جیسی نعمت اگر انسان کو دی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں اسے استعمال کرے، اللہ کے غیر اور اللہ کی نافرمانی میں اسے استعمال نہ کرے۔ یعنی جو بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے اسے ملی ہیں انہیں اللہ کی راہ میں استعمال کرنا در حقیقت جو ہے وہ اس کی نعمتوں کا شکر ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ گناہوں سے پرہیز کر رہے ہیں، اگر وہ چیزیں جن سے اللہ نے جن کو دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے اگر انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنی آنکھوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ اپنے زبان سے وہ چیز نہیں کر رہے ہیں جس سے اللہ نے جو ہے وہ روکا اور حرام قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب آپ اپنے زبان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ اپنے کانوں سے وہ چیز نہیں سن رہے ہیں جن کا سننا اللہ نے گناہ قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب آپ اپنے کانوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کر، اللہ کا شکریہ اپنے اس کان جیسی نعمت پہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا۔ اللہ کا حقیقی بندہ وہی ہے جو خدا کی بارگاہ میں اپنے خطاؤں پر توجہ کرے، ورنہ تو خدا کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہم یہ کرنا چاہیں کہ اس کا حق ادا ہو جائے گا، یہ ناممکن سی بات ہے۔ ہم حدیث میں ایک جگہ پڑھتے ہیں کہ خداوند عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی کہ میرے شکر کا حق بجا لاؤ۔ جناب موسیٰ نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر شکر کے لفظ پر دوسرا شکر لازم ہے۔ وہی ہوئی کہ تمہارا یہی اقرار اور اس بات کا جاننا کہ تمام چیزیں میری طرف سے ہیں، یہی اللہ کی راہ میں بہترین شکر ہے۔ یعنی یہی کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو یہی اس کا شکر ہے، یہی اس کی نعمتوں پہ اس ذات کا شکر ہے۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بھی خداوند عالم کا شکریہ ہے در حقیقت، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ارشاد ہوا جو
شخص مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے خالق کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے. نہیں کر سکتا ہے. جو انسان لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. اگر خداوند عالم کی نعمتوں کو حق کی راہ کے علاوہ خرچ کرو گے تو نعمتوں کی ناشکری اور کفر کا راستہ ہمارا. یعنی اللہ کی نعمتوں کو اگر اللہ کی غیر اور اللہ کی نافرمانی میں اور گناہ میں اگر استعمال کریں گے ہم لوگ تو یہ نعمتوں کی ناشکری ہے. لیکن اگر اللہ کی نعمتوں کو اس کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے ہم کریں گے تو یہ اللہ کا شکر ہوگا. دیکھیے خداوند عالم کو ہمارے شکر اور ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. ہمارے شکر کا محتاج نہیں ہے. خداوند عالم بار بار اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے خدا تم سے بے نیاز ہے اللہ الصمد. لیکن اس پر ہماری توجہ خود ہماری ہی عزت اور ترقی کا سبب بنتی ہے. جس طرح سورج کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم اپنے گھروں میں اس کے نور سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں انبیاء کے ان کی شکر گزاری کے جذبے کی مد و ستائش کی ہے. اب اگر قرآن مجید میں دیکھیں گے تو اللہ نے انبیاء کی اس بات کے اوپر ستائش کی ہے. مثلا جناب نوح علیہ السلام نے اپنے زوجہ اپنے بیٹے اور لوگوں کی بے وفائی پر صبر و استقامت سے کام لیا جس کی بنا پر خداوند عالم نے ان کے شکر کو یاد کیا اور ان کو شاکر کے نام سے پکارا. کانا عبدن شکورا جو کہ یہ جناب نوح پیغمبر علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے. پھر خداوند عالم نے اکثر لوگوں کی ناشکری کی شکایت کی ہے. ٹھیک ہے. البتہ خدا کے شکر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت سلیمان پیغمبر نے اللہ سے یہی درخواست کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. اوزعنی یعنی مجھے اپنے نعمتوں کے شکر کا الہام اور عشق و محبت عطا کر. ٹھیک ہے کہ تو توفیق دے گا مجھے تب میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں. ہم زیادہ تر ان نعمتوں پر توجہ کرتے ہیں جو ہمیں ہر روز یا عام طور پر ہم سے زیادہ متعلق ہوتی ہیں اور بہت سی نعمتوں سے غافل رہتے ہیں. بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جن کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. اصل میں یہی ہے کہ شکر الہی کبھی زبان سے کبھی گفتگو سے کبھی عمل سے کبھی کردار سے ہوتا ہے. جیسے جیسے انسان جو ہے جیسے دعاؤں کے اندر ملتا ہے کہ اس کا شکر جو ہے عمل کے ذریعے سے جیسے شکر ہے اس کے چند نمونے جیسے نماز ہے. قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. یعنی ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا کیا ہے اس کے شکرانے میں کیا کرو تم نماز قائم کرو. فصل لربک وانحر اور قربانی. اور کیونکہ ماہ مبارک رمضان بھی ہے تو روزہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر نعمتوں کے شکر میں روزہ رکھا کرتے تھے. سبحان. یعنی روزہ بھی حقیقت میں نعمتوں کے شکرانے کا نام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اس پہ شکریہ کے طور پر جو ہے وہ روزہ بھی ہے. لوگوں کی خدمت قرآن میں یعنی لوگوں کی خدمت کرنا یہ بھی قرآن مجید میں جو ہے آیا کہ اس سے بھی جو ہے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا ہوتا ہے. اور قناعت ہے, یتیم سے محبت کرنا وغیرہ ہے, غریب و نیاز مندوں کی مدد کرنا, لوگوں کا شکریہ ادا کرنا. اس طرح کی یہ تمام ساری چیزیں ہیں کہ جو شکر خدا پروردگار جو ہے. آپ نے ایک اور سوال بیچ میں یہ رکھا تھا کہ پریشانیوں پہ شکر کیسے کرنا چاہیے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا فہو شر لکم. کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے مفید ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ دوسروں کی مشکلات ہم سے زیادہ ہیں تو ہم اپنے مشکلات کے اوپر اس کا شکر ادا کریں گے. ہمارے کچھ نہیں ہے. جب ہم دیکھیں گے کہ دوسرا ہم سے بھی زیادہ مشکلات میں ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کی بنسبت آسائش میں ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اگر یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ مشکلات میں خداوند عالم پر جو ہے وہ زیادہ توجہ ہوتی ہے, جب ہمیں مشکلات میں تو ہم اللہ کی طرف زیادہ جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں. جب ہمیں پریشانی آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پریشانی کے اوپر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم خدا کی طرف مڑے, اس کی بارگاہ میں جھکے. پھر اسی طریقے سے ملتا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ مشکلات ہمارے غرور کو توڑتی ہیں, تکبر کو توڑتی ہیں, اور تکبر کا ٹوٹنا اور انسان کے اندر نرمی کا آنا یہ بہت اچھی چیز ہے, تو اس پہ جو ہے مشکلات پہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ مشکلات ہمیں پریشانیوں میں مبتلا لوگوں کی یاد دلاتی ہے تو
تو یہ بات بھی اچھی ہے، بے لہٰذا اس پہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ مثلا مشکلات ہمیں دفاع اور ایجاد کی نئی فکر ادا کرتی ہے تو ہمیں بیداری کے لیے ان مشکلات جو ہے ہماری بیداری کا باعث ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان مشکلات پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمیں اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مشکلات گزشتہ کی نعمتوں کو اہمیت کو یاد دلاتی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے اچھی ہے. گناہوں کا کفارہ ہے مشکلات. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ مشکلات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں مثلا بیماری دی ہے یا اور کوئی پریشانی، مالی پریشانی دی ہے تو وہ اس لیے کہ ہم سنور جائیں، ہم ہمارے اندر سدھار پیدا ہو جائے. قبلہ 25ویں ماہ مبارک رمضان کی آج شب ہے. آج شب کے جو مخصوص اعمال ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں. دیکھیے کتاب وسائل الشریعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ 8 رکعت نماز آج کی شب میں پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنی ہے. اور بے حد اس کا ثواب ہے. اس کے ثواب کے لیے کہا گیا کہ اسے عبادت گزاروں کا ثواب عطا ہوگا. ہم تو عبادت گزار نہیں ہیں، لیکن وہ جو اللہ کے نیک بندے اور اس کے عبادت گزار ہیں، اور اللہ اس عبادت کے عوض میں ان صالح اور نیک بندوں کو جو ثواب عطا کرتا ہے اس انسان کو عطا کرے گا جو یہ نماز پڑھتا ہے. اور پھر ایک دوسرے مقام پر آیا کہ اس کے لیے جنت میں 100 قصر بنائے جائیں گے جو یہ 8 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کرے گا. تو بے حد اس کا ثواب ہے. اور 8 رکعت نماز بھی جو 2 رکعت کر کے ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے، اس کا بھی بے حد ثواب کہا گیا. کل 25واں روزہ ہے. 25ویں روزے کے ثواب کے سلسلے میں روایات میں کیا کچھ آیا ہے اس بارے میں کچھ بیان فرما دیں. اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ جو کل یعنی 25ویں روز کی دعا ہے، دن کی دعا، جو 25ویں دن کی دعا ہے وہ دعا اور اس سے حاصل ہونے والے دروس کیا ہے؟ دیکھیے کل کے روزے کے سلسلے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو بھی ماہ رمضان کا 25واں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عرش تلے 1000 سبز گنبد بناتا ہے جس کے اوپر نورانی سایہ قرار دیتا ہے، اور پھر اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے کہ اے امت محمد، تم میرے بندے اور میری کنیزیں ہو، تم لوگ میرے عرش کے سائے تلے آ جاؤ اور کھاؤ پیو، اب تم لوگوں پر کسی قسم کا غم اور حزن نہیں ہوگا. اے امت محمد، مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم، میں تمہیں اس طرح بہشت میں داخل کروں گا کہ دوسرے لوگ تعجب کریں گے، کیونکہ تم میں سے ہر ایک 1000 تاج پہنے کوہان شتر پر سوار ہوگا جس کی لگام نورانی ہوگی، اور ان تاجوں کے 1000 سونے کے حلقے ہوں گے، اور اتنی ہی مقدار میں فرشتے اسے اپنی حفاظت میں لے کر بہشت تک پہنچائیں گے. یہ کل کے روزے کے سلسلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر دعا کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا. دیکھیے ہر دن کی جیسے مخصوص دعا ہے، کل کی بھی جو مخصوص مختصر سی دعا جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہے اس میں ارشاد ہوتا اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک معادن لأعدائک مستنن بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین. اے اللہ، آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا محب اور اپنے دشمنوں کا دشمن اور اپنے آخری نبی کی سنت پر عمل کرنے والا قرار دے، اے قلوب کو بچانے والے پہ. دیکھیے یہ دعائے مبارکہ جو مختصر سی ہے، اس میں حاصل ہونے والے دروس زندگی کے لیے اگر دیکھا جائے تو اس دعا میں اولیاء الہی سے محبت اور دشمنان الہی سے دشمنی کو سنت نبوی کے مطابق طلب کیا گیا ہے. یعنی کہ جو اولیاء خدا ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں اللہ پیدا کرے، اور جو دشمنان خدا ہیں ان کی دشمنی ہمارے دل میں پروردگار جو ہے وہ اولیاء الہی کی خصوصیات کے بارے میں بھی کچھ بیان فرما دیں، اور محبوب الہی قرار پانے کے کیا اسباب ہیں اس سلسلے میں بھی کچھ بیان فرما دیں. دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایمان و تقوی جو ہے وہ ان کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ ان کے اوپر اللہ جو ہے وہ ان کا اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، اور نہ وہ محزون ہوتے ہیں، نہ ان پر اللہ کا جو ہے اولیاء الہی پر جو ہے نہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ محزون ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہی لوگ ایمان والے ہیں
جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دوسری آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے. پھر ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو ہے عہد کا پورا کرنا ہے، کہ جو وہ وعدہ کرتے ہیں اسے وہ پورا کرتے ہیں. اور اس کے بعد سجدے میں سجدے میں جو ہے وہ شکر پروردگار کرتے ہوئے وہ گریا کرتے ہیں. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب رحمان پروردگار کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. یعنی یہ ان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. پھر وہ لوگ موت کی آرزو کرتے ہیں، جو اولیاء خدا ہیں، جیسے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. یعنی یہ چیزیں جو قرآن مجید میں آئی ہے. روایات کے اندر بھی جو اولیاء الہی کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے واجبات کی ادائیگی کے ذریعے اور اسی طرح مستحب کاموں کی ادائیگی کے ذریعے میرے محبوب بندے قرار پاتے ہیں. یعنی وہ میرے محبوب، میری محبت جو ہے وہ عبادت کے ذریعے سے اور واجبات کی ادائیگی کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. اور جب میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، سبحان، جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. یعنی پھر اس کے کان نہیں رہتے، اللہ کہتا ہے میرے کان ہو جاتے ہیں. اس کی زبان اس کی نہیں رہتی بلکہ اس کی زبان میری زبان ہو جاتی ہے. اس کی آنکھیں اس کی نہیں رہتی بلکہ اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہو جاتی ہیں. میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. یعنی جب اللہ کے لیے انسان کام کر رہا ہے تو وہ ہاتھ اس کے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ ہیں. لہذا اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور میں مومن کی روح قبض کرنے میں مردد نہیں ہوتا ہوں، یعنی تردد میں نہیں پڑتا ہوں. اور میرے نزدیک ناپسند ہوتی ہے کہ میں مومن کو پریشانی کی حالت میں اس کی روح کو قبض کروں. تو یہ کچھ نبی کریم کی اس حدیث مبارکہ سے جو حاصل ہوتا ہے. دوسرے مقام کے اوپر پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد نبی سے کہا کہ مجھے دوست رکھو اور میری مخلوق کے سامنے میرا ذکر کرو. داؤد نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں خود تو تجھے دوست رکھتا ہوں، لہذا کس طرح تیری جو ہے مخلوق کے سامنے تیری محبوبیت ظاہر کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عطا کردہ نعمات کا لوگوں کے سامنے ذکر کرو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو اس طرح تم ان کے سامنے میری محبوبیت یعنی اس کے پیدا کرو گے، یعنی اس کی محبوبیت اس کے سامنے، ان کے سامنے جو ہے ظاہر ہوگی. پھر آپ نے کہا کہ محبوب الہی قرار پانے کے اسباب کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا ہے. تو عدالت جو ہے روایات کے اندر، آیات الہی کے اندر آئی ہے کہ عدالت جو ہے وہ باعث بنتی ہے کہ اللہ اس انسان کو دوست رکھتا ہے. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست ہے. جو عادل انسان ہے اگر اپنی زندگی میں وہ عدالت رکھتا ہے تو اس کا مطلب وہ محب پروردگار ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے عدالت ہے. دوسرا تقوی الہی ہے. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المتقین قرآن مجید میں، کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں، متقی پرہیزگار لوگوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. پھر توکل بتایا گیا ہے. ایسے توبہ و طہارت ہے، یہ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و پاکیزہ لوگوں کو جو طاہر رہتے ہیں انہیں دوست رکھتا ہے. پھر صبر ہے واللہ یحب الصابرین. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ اللہ صبر کرنے والوں کو دوست ہے. یہ قرآن مجید کے اندر. اور روایات میں بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو دوسرے بندوں کو نفع پہنچائے. یعنی دوسروں کو نفع پہنچانا، انسان کو اللہ کے محبوب ہونا، یعنی اللہ کا وہ انسان محبوب ہو جاتا ہے جو دوسروں کو، جس کی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہو، حقوق الہی کے ادا کرنے میں پابند ہو اور تمام نیک کام اس کے نزدیک پسندیدہ ہوں، تو اس کا مطلب پروردگار اسے دوست رکھتا ہے. پھر نبی کریم فرمایا کہ اللہ کو دوست رکھو جس نے تم لوگوں کو صبح و شام اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھے دوست رکھو اللہ کی محبت کی خاطر، اور میرے اہل بیت کو دوست رکھو میری خاطر. یعنی یہ رسول اللہ نے فرمایا. پھر مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، رسول اللہ فرماتے ہیں، کہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک خود اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہوں.
یعنی اگر انسان اپنی ذات سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب رکھتا ہے تو اس کا مطلب اللہ اس کو روزتا ہے. اور پھر فرمایا کہ میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں کی نسبت زیادہ محبوب نہ ہوں، اور میری اولاد اس کے نزدیک اس کی اپنی اولاد کی نسبت زیادہ اگر عزیز نہ ہو تو اس کے نزدیک میری جان اس کی اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو، تو اس صورت اب تک کہ وہ پھر محبوب پروردگار نہیں قرار پاتا ہے. اور جب خود اپنی ذات سے زیادہ رسول اللہ کی ذات کو دوست رکھتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے. اپنے بچوں سے زیادہ رسول اللہ کے بچوں سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے. یہ بہت بہت شکریہ قبلہ کعبہ آپ کا شکر گزار ہوں انتظامیہ کمیٹی خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کی جانب سے. سعادت ہے میرے لیے. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ سلسلے رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے عنوان سے جاری ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک شیئر کریں تاکہ تمام مومنین فائدہ حاصل کر سکیں. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.